ایک سلطان یحییٰ نام کا بادشاہ گزرا ہے۔ عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا، تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔ بادشاہ کو سلطان یحییٰ عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا، شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا، بڑا شوقین تھا، بڑا بانٹتا تھا، اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا، تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس نے لینا، تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ، جو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا، کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے شرفیاں دے دی، کسی کو سونا دے دیا، کسی کو چاندی دے دی۔ ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، کوئی ضرورت نہیں، کونے میں بیٹھے۔ وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی، جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی۔ سلطان یحییٰ کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی ہے، سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں، بادشاہ آیا ہے۔ تو جب اس نے کہا شرفیاں، سونے، ہیرے، جواہرات، تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے، لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے سیر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اور اقبال نے اس کی تشریح کی، اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ ہوا گو تند و تیز ہے، تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ، فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی، لالچ سے دور کر لیا، وہ کسی کی پرواہ، وہ اپنا چراغ جلاتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ، بابے کو بلایا، کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ، پر تجھ سے نہیں چاہیے۔ کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا، بغیر حساب دیتا ہے، اس سے چاہیے۔ کہنے لگا نہیں، دروازہ کھلا، تو بھی لے لے۔ بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اکڑ تھی، تکبر تھا، کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا، تو سوال کر۔ تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا، تو کہا لو دے دو کچھ۔ اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں اور مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی۔ اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی، پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں۔ دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی، پر اشرفیاں کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، بابے کا پیالہ خالی کا خالی، 2 دفعہ بھی، 4 دفعہ بھی۔ یہ بادشاہ لوگ ضدی ہوتے ہیں، مانتے نہیں جلدی، کیونکہ کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو، اڑ جاتے۔ ہاں جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی ضدی ہوں، پیالہ بھر کے چھوڑنا ہے۔ ایک بوری منگا لی، دوسری منگا لی، تیسری منگا لی۔ بابا خوش ہے، مطمئن ہے، چلو ڈالو، تم نے کہا تھا ملیں گی۔ اب وہ مٹھی ڈالتا، کبھی اشرفیاں، کبھی ہیرے، کبھی چاندی، پر پتہ نہیں کدھر جاتی۔ بالآخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگ گیا۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں، اب نہیں منگانے لگیں گی، پیچھے کوئی چیز بھی نہیں، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ، تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام؟ نیچے کون سا کنواں ہے کہ جو کنواں جو نیچے گراتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے؟ اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابے نے پیالہ چھوڑ دیا اور بڑا قیمتی لفظ کہا۔ بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے، یہ لالچ کا پیالہ ہے، یہ کبھی بھر سکتا؟ بزرگ ضعیف آدمی تھے، وہ نہ پودا لگا رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، راشا بھی تھاری تھا، ہاتھ کامتے بھی تھے۔ محمود گزر رہے تھے، بزرگوں کو دیکھ کر کے فرمانے لگے بابا جی نہ تو آپ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، آپ کی عمر بتاتی ہے کہ اس کا پھل بھی آپ نہیں کھا سکیں گے، تو اتنی مشقت آپ کر رہے ہیں۔ تو بابا جی مسکرائے اور محمود کی طرف دیکھ کر کے فرمانے لگے بیٹا میں پھل نہیں کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائے گے نا، اور میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو یہاں سے گزرنے والے مسافر تو بیٹھا کریں گے۔ محمود بڑے خوش ہوئے، اتنی اچھی بات، اتنا خیر کا جذبہ، اتنی اچھی امید، اتنے تازہ دم شخص۔ فوراً ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور کہا بابا جی یہ تحفے میں رکھ لیں، قبول کر لیں۔ بابا جی نے تھیلی تھامی اور مسکرا کے فرمانے لگے محمود
آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ پھل نہیں کھائیں گے، میں نے تو ابھی لگایا ہی نہیں، پھل اللہ نے پہلے عطا فرما دیے۔ دیکھیں میں نے امید لگائی تھی کہ میں خیر کروں گا تو مجھے تو پھل مل گیا۔ محمود نے نا ایک تھیلی اشرفیوں کی اور تھمائی، اور رکھ لیجیے۔ تو بزرگ فرمانے لگے محمود میرے اخلاص کی برکت دیکھو، لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل آتا ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سفر شروع کیا ہے تو میرے باغ نے سال میں 2 دفعہ پھل دے دیا ہے۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس نا اپنا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نا سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی، فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا، میں جاتی دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ راستہ لمبا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، ہیروں کی بھری ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھلی ہے؟ وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہے، نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی، کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کرے اور میں آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محبوب نے چھری منگائی، وہ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا، یہ گدا پڑا ہے نا، گدا بچھا ہوا، تو محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو۔ محمود چلے گئے۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا، اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا ہے۔ اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب۔ اس نے کہا وہ خدا کے بندو اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مال ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو، کیا کریں؟ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا فکر نہ کرو، میں کیسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا، ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی۔ اس نے کہا یار ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا۔ وہ بلا لیا اس کو، اس کا نام محمد رفو گر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا، اس کا یار اس طرح سینہ پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں، بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے، کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے، بڑے کاریگر یا پیسے ہونے چاہیے، بڑے بڑے کاریگر بندے۔ آپ یقین کریں ایسا فلسفہ، یہ عمرہ عبادت ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بڑی نعمت ہے نا۔ تو سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، خیر ان کی بھی زیادتی ہے، اس طرح کی پابندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں، اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی 2000 ریال دے جس نے 2 سال بعد بھی آنا ہے۔ انہوں نے پابندی لگائی تو ہمارے ایجنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے، انہوں نے بھی رستہ نکال لیا۔ ایک سال سے میں نے کہا کہ جناب وہ 2000 ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، پاسپورٹ نواں بنوا لو، گنجائش ہے، یعنی ہر شے کا حل ہے۔ اور میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے، اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے، کیا حال ہو گئے؟ ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا، ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی، ایسا نہ کریں، یہ درست نہیں۔ احمد رفو گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں، ان کا پیسے لے یار تو سی دے۔ اس نے سی دی، اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی، اس نے بلایا سب ملازمین کو، کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا۔ کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے بنو بات میں خود پھاڑ کے گیا تھا، تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو، بلاؤ بتاؤ سیا کس نے۔ تو بلا لیا، احمد رفو گر آ گیا، اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا، کہا بھئی تم نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے، میری غلطی کوئی نہیں۔ کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟
اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ پھر قاضی کو بلایا، پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا۔ پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے، کہنا تسی میری جان چھڈو، مجرم پھڑو پاوے نہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے مجھے معافی دو، میں رہا۔ ظلم ہے نا، ظلم زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے۔ اب یقین کریں اتنے سوالات ہوتے، وہ بیچارہ ہف جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست تو نہیں ہے کہ لٹ گیا اور دوسرا طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا پھرے بیچارہ۔ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا، تنہائی میں لے جا کے محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا ہے، اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی، تو آپ اس کا مال اسے دے دیں، بات ختم۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ میری داڑھی دیکھیں، آپ میرا اعزاز دیکھیں، دنیا جانتی ہے میں اس پر۔ قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، غلطی ہوگی مان لے۔ کہا نہیں سوال، کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں، آج توبہ کر لے، میں کچھ نہیں کروں گا، تو میری زبان پہ اعتبار کر، تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، باز آ جا۔ پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں۔ محمود نے پھر بھرے دربار میں بلا لیا، مجمع عام میں۔ مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے، لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پہ واپس لوٹتے اگلا گھر دیکھ کے، پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے۔ جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا، بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا بلاؤ احمد رفوگر کو۔ جب احمد رفوگر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات، اب بڑے دربار میں بول۔ جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی، کہا نکل جا میرے دربار سے۔ محمود بولے نکل جا، اتنی تجھے عزت دی، اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا، اور یہ تھوڑی سی رقم کے لیے، تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا، چل چلا جا، نکل۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے۔ کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا، بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا، جنہاں لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے۔ وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے، امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی، گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ او بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے، ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی، ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے، اور رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، حالات ہی بدل گئے۔ قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا، نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی، دنیا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے، فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا، کبھی۔ یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفوگر تھا، قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے، تمہارا اپنا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا یہاں تو لعنتیں دنیا دار برساتے تھے، وہاں فرشتے ہوں گے۔ اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی، قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی، وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں نا چوریاں بڑی ہونے لگی، بڑی چوری، روز چور آ جاتے، سارا علاقہ پریشان ہے۔ چور تھے 4، جس گھر میں بھی